وہ کون شخص ہوا کرتا ہے کہ جس کے نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، کون ہے وہ بدبخت شخص جس کے نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت اسے اتنا زیادہ ناپسندیدہ فرماتا ہے کہ اس سے ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں آج بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن سے اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض رہا کرتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بہت ہی زیادہ خاص ہو جاتا ہے، کہیں یہ نشانیاں آپ کے اندر تو دکھائی نہیں دے رہی، اسی لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کون سے کام ہوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ناراض ہوا کرتا ہے وہ اپنے والدین کو ناراض کرنے والے شخص سے ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے تمہارے والدین جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے تمہارے والدین جہنم بھی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ جنت ہے تو جہنم کس لیے ہے، اور اگر وہ جہنم ہے تو وہ جنت کس لیے ہے؟ تو جواب عنایت فرمایا کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اچھے سے برتاؤ کرتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا کرتے ہو، سردی کے موسم میں انہیں گرم کپڑے اور لحاف بستر کا انتظام کر کے دے دیا کرتے ہو، یعنی کہ کل ملا کر آپ نے اپنے والدین کو راضی کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کا بالکل الٹا کر لیا ہے، یعنی اپنے والدین کو آپ نے ناراض کر لیا ہے، ناخوش کر لیا ہے، اپنے والدین کی آپ نے کوئی بھی ضرورت کبھی پورا کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹائم ٹیبل پر کھانا نہیں مل رہا، کپڑے نہیں مل رہے ہیں، اور آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے اگر بد دعا کرنا شروع کر دی ہے، تو یہی والدین آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا خیال رکھنا ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے رسول کو راضی کر لیا، یعنی جس سے اس کے والدین راضی ہو گئے، اللہ کے پیارے رسول اس سے راضی ہیں، اور خود اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے والدین کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو دنیا و آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو گیا ہے، اب آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والدین کی گئی دعا جو وہ آپ کے حق میں کیا کرتے ہیں بہت زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی پائے کے بزرگ سے دعا کرانے کے لیے جائیں اور آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، تو اس بزرگ کی بھی دعا، کہ جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، اور اگر آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ آپ کو کسی اور کی دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس لیے سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے وہ والدین کی ناراضگی بنتی ہے۔ آپ کو اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے، ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور ان کی آپ کو ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کی دعائیں لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو ناپسندیدہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اور آپ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک کثیر تعداد میں نمازی موجود ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تو نوجوان نسل کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ نوجوانی کی عمر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے جو تھا مسجدوں کے اندر صرف بزرگ دکھائی دیا کرتے تھے، لیکن دور حاضر کے اندر کافی تعداد میں نوجوان بھی مسجدوں کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ اب نوجوان اور بزرگ دونوں ہی ایک صف کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کر کے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے وقت فضول حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز پڑھتے وقت فضول حرکتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، نماز پڑھتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے نیت باندھی، کانوں تک ہاتھ لے کر یہاں اپنے پیٹ پر ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ باندھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ اپنی داڑھی کو کھجا رہے ہیں، کبھی وہ اپنی آنکھ کو کھجا رہے ہیں، کبھی کان کے اندر کھجلی ہو رہی ہے، کبھی پیر میں مچھر کاٹ لیا ہے تو پھر وہ نیچے ہاتھ لے جا کر اپنے پیر کو کھجا رہے ہیں، کبھی کمر کھجا رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکوع سے اٹھتے ٹائم وہ اپنے پاجامے کو اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سجدے میں جانے کے لیے ہوتے ہیں تو پھر اپنے پیجامے کو تھوڑا اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کپڑوں کو سنبھال رہے ہیں، کبھی داڑھی کو سنبھال رہے ہیں، کبھی اپنے بالوں کو سنبھال رہے ہیں، کبھی ٹوپی کو سیدھا کر رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کے اندر فون آ جائے نماز پڑھتے وقت، فون جیب کے اندر سے نکال کر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فون کو کٹ کرتے ہیں،
تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو بہت ہی زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا ہوا بندہ جو اس کے ہوتا ہے، وہ اگر فضول حرکتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت ہی زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب کیوں ناپسند فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ دنیا کے اندر کسی نیتا کے پاس جائیں، کسی ادھیکاری کے پاس جائیں، کسی آفیسر کے پاس جائیں جہاں پر آپ کو اپنی بات رکھنا ہے، سامنے والے سے آپ کو اپنی بات منوانا ہے، آپ وہاں پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ آپ بالکل اٹینشن ہوں گے، کسی چیز کے اندر آپ کی کمی نہیں ہوگی، آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اچھے لباس ہو گئے آپ کے، اچھا آپ کا اخلاق ہوگا اس کے سامنے بات کرتے وقت، اور آپ ہاتھ باندھ کر اس طرح سے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہاں پر آپ کے کوئی فون کال آ بھی جاتا ہے تو آپ بالکل فون نہیں ریسیو کریں گے، نہ ہی فون اس کے سامنے نکال کر کے دیکھیں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ڈسٹربنس پیدا ہوگا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سیدھا اپنی توجہ سامنے والے کے اوپر رکھیں گے، جبکہ یہ دنیا کے اندر بڑا ہے۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کبھی ادھر ہو رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں، کبھی یہاں کھو جا رہے ہیں، کبھی وہاں کھو جا رہے ہیں، تو ان حرکتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے اور ان حرکتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اگر آپ ایسے نمازی کو دیکھیں جو فضول حرکتیں نماز پڑھتے وقت کر رہا ہے تو آپ کو اسے روکنا چاہیے، اور روکنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو حرکتیں تمہارے اندر ہیں اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، آپ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، آپ کو ان حرکتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کے اندر سے کوئی شخص ایسا ہے جو ان حرکتوں کو کیا کرتا ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائے اور ان حرکتوں سے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو بندہ کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے میں نے بتا دیا والدین کی خدمت کریں اور نماز کے اندر یہ فضول حرکتیں نہ کریں، اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد فحش کلامی کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، صبح سے شام تک آپ دنیا والوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ صاحب ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، سحری کا ٹائم اس وقت ختم ہوا تھا، فجر کی نماز ہم نے اس کے پاس میں کھڑے ہو کر کے پڑھی، اس طرح کی باتیں کہہ کر آپ جو ہے اپنے روزے کو دنیا والوں کو جتا رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے کہیں مذاق میں گالیاں بکنا شروع کر دی، کہیں آپ نے غیبت کرنا شروع کر دی، کہیں آپ نے چغلی کرنا شروع کر دی، کہیں آپ فضول گوئی میں لگے ہوئے ہیں، فضول کی باتیں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں آپ جو ہے موبائل کے اندر یا پھر ہوم تھیٹر کے اندر سانگ سن بھی رہے ہیں اور سانگ اپنے جو زبان ہے اس سے گنگنا بھی رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سارے وہ کام ہیں جو روزے کی حالت میں اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف زبان کا نہیں ہے کہ صرف آپ نے کھانا پینا بند کر دیا آپ کا روزہ ہو گیا۔ صرف پیٹ اور زبان کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ آپ کے ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ آپ کے کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ آپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آپ کے جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فحش کلامی سے بھی باز آنا ہے، روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کسی کی غلط باتیں سننے سے بھی باز آنا ہے، روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کسی غلط حرکت کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں سے آپ کو اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف لے جانے والی راہوں سے دور رکھنا ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں تب چاہنے کے بعد آپ کا روزہ مکمل ہوا کرتا ہے۔ ایک آپ ہیں کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا اور فحش کلامی کے اندر لگے ہوئے ہیں، گندی سندی باتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، اس سے آپ کے روزے پر بھی اثر پڑتا ہے اور اللہ رب العزت ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو ان کاموں سے بھی باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتا ہے قرآن عظیم پڑھتے وقت فضول کی باتیں کرنے والا شخص۔ جی، قرآن عظیم جب انسان پڑھتا ہوتا ہے تو قرآن عظیم کا خود کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اس قرآن عظیم کو جب پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، یعنی فل توجہ کے ساتھ، فل ذہن آپ کا قرآن عظیم کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن عظیم جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رٹے رٹائے الفاظ آپ اپنی زبان سے نکالتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا کام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہے ہیں اور فرشتے ان باتوں کو سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟
کہ ایک لفظ آپ نے قرآن عظیم کا پڑھا, ادھر کوئی صاحب آ گئے, ان سے آپ باتوں میں لگ گئے, ادھر آپ نے موبائل نکالا, موبائل میں لگ گئے, قرآن عظیم آپ کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے اور آپ موبائل کے اندر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یا کسی کی فون کال آ گئی, آپ نے قرآن عظیم کھلا چھوڑ دیا اور اس سے باتیں کرنے میں لگ گئے. آپ بتائیں اللہ رب العزت سے باتیں کرنا زیادہ امپورٹنٹ تھا یا یہ کسی دنیا دار کا فون کال لینا زیادہ ضروری تھا؟ ظاہر بات ہے آپ لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العزت سے جو باتیں چل رہی تھی ان کو مکمل کرنا زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو آپ قرآن عظیم پڑھتے وقت اگر دنیاوی باتیں کرتے ہیں, ہنستے ہیں, یا پھر ایسے ہی ادھر ادھر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن عظیم کھلا رہتا ہے صرف اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ قرآن عظیم ایک عام سی چیز ہے, تو اس سے اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ ناراض ہوا کرتا ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. کیونکہ آپ کو قرآن عظیم پڑھتے وقت سب سے پہلے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فل توجہ کے ساتھ قرآن عظیم پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب پڑھیں, جب بھی قرآن عظیم پڑھیں تو فل توجہ کے ساتھ پڑھیں, فل اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور قرآن عظیم کو غور کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا فون آ گیا تو فون میں لگ گئے, یا کوئی صاحب آپ کے پاس آ گئے آپ ان سے بات کرنے میں لگ گئے اور قرآن عظیم آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. یہ کام کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ گزرتا ہے اور اس کو کرنے والا شخص کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتا. اسی لیے آپ کو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نمبر 5 پر آتا ہے قبرستان کے اندر ہنسنے والے لوگ. قبرستان کے اندر جو لوگ ہنسا کرتے ہیں تو علماء اکرام فرماتے ہیں اس شخص کا دل مردہ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس قبرستان کے اندر آپ کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں اسی قبرستان کے اندر آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں, اسی قبرستان کے اندر آپ کے دادی دادا تو موجود ہوں گے ہی, اسی قبرستان کے اندر آپ کے عزیز و اقارب جن کو آپ نے کبھی اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا, جن کے ساتھ کبھی آپ نے کھانا کھایا ہوگا, وہی سب لوگ قبرستان کے اندر مدفون ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں, تنگی میں مبتلا ہوں, اور وہاں پر وہ آپ کی اس قہقہے کو سننے کے بعد, آپ کی اس ہنسی کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں, آپ کیسے مسلمان ہیں کہ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر آپ ہنس رہے ہیں, جبکہ قبرستان کے اندر کھڑے ہونے کا حکم تو یہ ہے کہ تھوڑا سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے, دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کبھی ہمیں بھی اس مقام پر پہنچائے گا تو ہمیں تیاری آخرت کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ قبروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہنسی آ رہی ہے, قبروں کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں کو نم ہونا چاہیے تھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنی چاہیے تھی, اپنے لیے بھی اور ان قبرستان والوں کے لیے بھی, کہ اللہ رب العزت ان قبرستان والوں کے ساتھ تو آسانیاں فرما. لیکن آپ اس کا بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں, آپ اس کا بالکل الٹا کر رہے ہیں, تو اس کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. دنیا و آخرت میں آپ کو بہت بھاری اس کا جو ہے خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے آپ کو اس کام سے بھی باز آ جانا چاہیے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو نہ ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے, نہ ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے, نہ ہی کسی دیندار انسان کو یہ کام پسند ہے. جی یہ میں نے 5 کام آپ کو بتائے ہیں, اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کام آپ کرتے ہیں تو اس کو کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا, اللہ رب العزت اس سے ناراض رہنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اگر ان 5 میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں, توبہ کر لیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور کوئی اگر ایسا دوست ہے جو ان 5 کام میں سے کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کا کیا گیا ایک شیئر کسی کی قسمت کو بدل کر رکھتے ہیں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.